کوئی تجھ سا ہوا ہے نہ ہوگا شاہ، تیرے خالق حسن و ادا کی قسم، شان خاتم الانبیاء۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، مدنی چینل کے سلسلے شان خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ایک بار پھر حاضر ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بروز قیامت میدان محشر کی دشوار گزار اور مشکل گھاٹیوں سے جلدی نجات پانے والا وہ شخص ہوگا جس نے مجھ پر زیادہ درود پڑھے ہوں گے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ مدنی چینل کے ناظرین، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اور آپ کی رفعت، آپ کی عظمت کو رب کریم جل شانہ نے خود قرآن پاک میں جگہ جگہ بیان کیا ہے۔ قرآن پاک کا ایک مبارک انداز ہم نے دیکھا ہے۔ انبیاء پر قومیں اعتراض کرتی تھیں، پیغمبر جواب دیتے تھے۔ قوم نے حضرت لوط پر اعتراض کیا، انہوں نے جواب دیا۔ حضرت نوح پر قوم نے اعتراض کیا، انہوں نے جواب دیا۔ حضرت ہود پر قوم نے اعتراض کیا، انہوں نے جواب دیا۔ حضرت شعیب پر قوم نے اعتراض کیا، انہوں نے جواب دیا۔ حضرت موسیٰ پر قوم نے اعتراض کیا، انہوں نے جواب دیا۔ حضرت عیسیٰ پر قوم نے اعتراض کیا، انہوں نے جواب دیا۔ قومیں اعتراض کرتی، پیغمبر جواب دیتے، یہ سلسلہ چلتا رہا۔ قوم نے اعتراض ہمارے کریم نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی کیا، اب جواب کدھر سے آ رہا ہے، انداز بدل رہا ہے۔ پہلے قوم اعتراض کرتی، پیغمبر جواب دیتے۔ کہا کہ جب ہمارے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم پر انہوں نے کہا کہ لست مرسلہ، تم رسول نہیں ہو، تو اللہ پاک نے فرمایا یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین علی صراط مستقیم۔ انہوں نے کہا کہ معاذ اللہ حضور علیہ السلام مجنون ہو گئے، اللہ پاک نے فرمایا نون والقلم وما یسطرون ما انت بنعمت ربک بمجنون وان لک لاجرا غیر ممنون وانک لعلی خلق عظیم۔ یہ دربار رسالت کی عظمت بھی ہے۔ انہوں نے کہا رسول نہیں، اللہ نے قسم کے ساتھ فرمایا مجھے یاسین حکمت والے قرآن کی قسم تم ضرور رسولوں میں سے ہو صراط مستقیم پر۔ انہوں نے کہا معاذ اللہ مجنون ہو گئے، اللہ پاک نے فرمایا نون والقلم وما یسطرون، مجھے قلم اور اس کے لکھے کی قسم، ما انت بنعمت ربک بمجنون، تم اپنے رب کے فضل سے مجنون نہیں ہو، وَإِنَّ لَكَ لَأَجْرًا غَيْرَ مَمْنُونَ، اور تمہارے لیے تو بے حد و بے حساب اجر ہے، وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، اور پیارے تمہارا تو اخلاق ہی بڑا اعلیٰ ہے۔ آئے بیمار تو ہر دکھ کی دوا دیتے ہیں، گالیاں دیتا ہے کوئی تو دعا دیتے ہیں، دشمن آ جائے تو چادر بھی بچھا دیتے ہیں۔ اب دربار رسالت کی عظمت کا عالم یہ ہے، ان کی شان قرآن بیان کر رہا ہے۔ جب ان کا دشمن ان پر اعتراض کرتا ہے تو اللہ جواب دیتا ہے، ان کا رد فرماتا ہے، ان کی تکذیب فرماتا ہے۔ جب ایک موقع پر کئی دن تک وحی نازل نہ ہوئی، جبریل نہ آئے، انہوں نے کہا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے رب نے انہیں مکروہ جان کر چھوڑ دیا۔ اب رب کائنات نے تب کیا آیتیں نازل فرمائیں، وَالضُّحَىٰ وَاللَّيْلِ إِذَا سَجَىٰ مَا وَدَّعَكَ رَبُّكَ وَمَا قَلَىٰ وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ۔ پیارے تمہارے رخ روشن کی قسم، ان زلفوں کی قسم جب چھا جائیں، ان پیاری قسموں کے ساتھ اللہ نے فرمایا کہ ما ودعک ربک وما قلیٰ، نہ تو تمہارے رب نے چھوڑا نہ مکروہ جانا، بلکہ فرمایا وللآخرۃ خیر لک من الاولیٰ، تمہاری ہر آنے والی گھڑی پچھلی گھڑی سے بہتر آئے گی، ولسوف یعطیک ربک فترضیٰ، ان قریب تمہارا رب تمہیں اتنا عطا کرے گا کہ پیارے تم راضی ہو جاؤ گے۔ اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صاحبزادے حضرت قاسم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے وصال پر ان لوگوں نے ابتر کہا، عاص بن وائل اور دیگر کفار نے آپ کو ابتر کہا۔ اب رب کائنات نے اس لفظ سے ابتر کا جواب دیا، فرمایا انا اعطیناک الکوثر فصلی لربک وانحر،
ان شانئک ھو الابتر، انہوں نے کہا یہ ابتر ہو گئے۔ اللہ پاک نے فرمایا پیارے ہم نے تمہیں بے شمار خوبیاں عطا کی، بے شک ہم نے تمہیں بے شمار خوبیاں عطا کی، بس اپنے رب کے لیے نماز پڑھو، قربانی کرو۔ ان شانئک ھو الابتر، بے شک وہ جو تمہارا دشمن ہے وہی ہر خیر سے محروم ہے۔ یعنی یہ کہتے تھے حضور علیہ السلام کا بیٹا نہیں رہا، اولاد نرینہ نہیں رہی، اب بیٹا نہ رہے گا تو نسل نہیں چلے گی، نسل نہیں چلے گی تو کچھ عرصے کے بعد ان کا ذکر ختم ہو جائے گا، ان کا چرچا ختم ہو جائے گا، ان کا نام معاذ اللہ مٹ جائے گا۔ وہ اس بات پر خوش ہو رہے تھے کہ ان کا بیٹا نہیں رہا، تو اب ان کو ابتر کہہ کے وہ اپنے دل کی بھڑاس نکال رہے تھے، اور اس بات پر خوش ہو رہے تھے کہ ان کا ذکر ختم ہو جائے گا، کچھ عرصے کے بعد دنیا ان کو بھول جائے گی، ان کا نام اور تذکرہ ختم ہو جائے گا۔ رب کائنات جل شانہ نے اپنے محبوب کی عظمت بیان کرتے ہوئے ان کا رد فرمایا، تکذیب فرمائی ان کفار کی، اور فرمایا ان شانئک ھو الابتر، پیارے وہ جو تمہارا دشمن ہے نا وہی ہر خیر سے محروم ہے۔ یعنی جڑ کٹا تیرا دشمن، بے نام و نشان تیرا دشمن، ذکر مٹے گا تیرے دشمن کا، نام و نشان مٹے گا تیرے دشمن کا، چرچا مٹے گا تیرے دشمن کا۔ پیارے تیرا ذکر تو مٹنے کے لیے بنایا ہی نہیں ہے، تیرا ذکر تو ختم ہونے کے لیے شروع نہیں کیا، تیرا نام و نشان تو ختم ہونے کے لیے بنایا نہیں ہے۔ ہاں دنیا داری میں ہوتا ہوگا، کسی کا چرچا اس کے بیٹے کی وجہ سے ہے، کسی کا چرچا اس کے باپ کی وجہ سے ہے، کسی کا چرچا اس کے پیر کی وجہ سے ہے، کسی کا چرچا اس کے مرید کی وجہ سے ہے، کسی کا چرچا اس کا جو ہے وہ استاد کرتا ہے، کسی کا چرچا اس کا شاگرد کرتا ہے، کسی کا چرچا اس کا لیڈر کرتا ہے، کسی کا چرچا اس کا ورکر کرتا ہے، کسی کا چرچا اس کا وزیر کرتا ہے، کسی کا چرچا اس کا مشیر کرتا ہے، کسی کا چرچا کوئی سیاستدان کرتا ہے، کسی کا چرچا اس کا کوئی ورکر کرتا ہے، مگر اللہ پاک نے اپنے حبیب علیہ السلام کے ذکر کو نہ استادوں کا محتاج رکھا، نہ شاگردوں کا محتاج رکھا، نہ پیروں کا محتاج رکھا، نہ مریدوں کا محتاج رکھا، نہ عالموں کا محتاج رکھا، نہ واعظوں کا محتاج رکھا، نہ ادیبوں کا محتاج رکھا، نہ شاعروں کا محتاج رکھا، نہ وزیروں کا محتاج رکھا، نہ مشیروں کا محتاج رکھا، نہ لیڈروں کا محتاج رکھا، نہ ورکروں کا محتاج رکھا، نہ امیروں کا محتاج رکھا، نہ غریبوں کا محتاج رکھا، دنیا والوں کی زبانوں کا محتاج بنایا ہی نہیں ہے۔ پیارے کوئی تیرا ذکر کرے یا نہ کرے، وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، اللہ نے تیرا ذکر بلند کر دیا ہے، اللہ نے تیری شان کو بڑھا دیا ہے۔ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ کا ہے سایہ تجھ پر، ذکر اونچا ہے، بول ہے بالا تیرا، مٹ گئے مٹتے ہیں مٹ جائیں گے اعداء، یعنی دشمن تیرے، نہ مٹا ہے نہ مٹے گا کبھی چرچا تیرا، عقل ہوتی تو خدا سے نہ لڑائی لیتے، یہ گھٹائیں اسے منظور بڑھانا تیرا۔ مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذکر کو اللہ نے بلند کیا کہ پیارے جب جب مجھے یاد کیا جائے گا تجھے بھی یاد کیا جائے گا، ممبروں پر تیرا نام لیا جائے گا، خطبوں میں تیرا نام پڑھا جائے گا، اذانوں میں پیارے تیرا نام پڑھا جائے گا، عرش پر بھی تیرے نام کی دھوم ہے، فرش پر بھی تیرے نام کی دھوم ہے۔ پیارے تیرے ذکر ہوں گے، تیرے تذکرے ہوں گے، تیرے اوصاف بیان کیے جائیں گے، تیرے کمالات بیان کیے جائیں گے، پیارے تمہارے معجزات کو بیان کیا جائے گا، تمہارے حسن و جمال کو بیان کیا جائے گا، تمہاری نعتیں پڑھی جائیں گی، تمہارا تذکرہ ہوتا رہے گا، اذانوں میں تمہارا نام، خطبوں میں تمہارا نام، ممبروں پہ تمہارا نام، واعظوں کے واعظ میں تمہارا نام، ادیبوں کی ادب میں تمہارا نام، شاعروں کی شاعری میں تمہارا نام۔ پیارے تمہارے نام کی نعتیں ہوں گی، تمہارے نام کے بلندی ہوگی، تمہارے نام کے تذکرے ہوں گے، تمہاری گفتگو ہوتی رہے گی۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذکر کو بلند کیا، رتبے کو بلند کیا، اور فرمایا کہ پیارے یہ جو تمہارا دشمن ہے نا یہ جھوٹ بولتا ہے کہ تمہارا ذکر مٹ جائے گا، نہ ذکر اس کا مٹے گا، نام و نشان اس کا مٹے گا۔ تو اس آیت میں رب کریم نے ان کا رد بھی فرمایا، تکذیب بھی فرمائی، اور جواب بھی دیا، اور محبوب کی نعت کو بیان کیا۔ انا اعطیناک الکوثر، کوثر کی تفسیر مختلف تفاسیر کے اندر، تفسیر معالم التنزیل میں، تفسیر مدارک میں، تفسیر خازن میں، تفسیر بیضاوی میں، تفسیر مظہری میں، تفسیر روح المعانی میں، تفسیر روح البیان کے اندر، تفسیر صراط الجنان کے اندر، تفسیر خزائن العرفان میں، نور العرفان میں، تفاسیر میں لفظ کوثر کی جو تفسیر بیان کی گئی ہے، یہ کوثر سے مراد
کیا ہے؟ کوثر سے مراد حسن ظاہر بھی ہے، کوثر سے مراد حسن باطن بھی ہے، کوثر سے مراد نبوت بھی ہے، کوثر سے مراد کتاب بھی ہے، کوثر سے مراد معجزات بھی ہے، کوثر سے مراد حوض کوثر بھی ہے، کوثر سے مراد شفاعت بھی ہے، کوثر سے مراد جنت بھی ہے، کوثر سے مراد مقام محمود بھی ہے، کوثر سے مراد شفاعت کا تاج بھی ہے، کوثر سے مراد امت کی کثرت بھی ہے، کوثر سے مراد اعدائے دین پر غلبہ بھی ہے، کوثر سے مراد بے شمار فتوحات بھی ہیں۔ اس طرح کے معنی بیان کر کر کے کہ پیارے حبیب تمہیں اللہ نے بے شمار خوبیاں عطا کر کے خلق سے افضل کیا، نسب عالی بھی دیا، حسن ظاہر بھی دیا، حسن باطن بھی دیا، کتاب بھی عطا کی، نبوت بھی عطا کی، معجزات بھی عطا کیے، کمالات بھی عطا کیے، حوض کوثر بھی عطا کر دیا، جنت کا مالک بھی بنا دیا، شفاعت کا تاج بھی عطا کر دیا، مقام محمود بھی عطا کر دیا، امت کی کثرت بھی عطا کر دی، اعدائے دین پر غلبہ بھی عطا کر دیا، بے شمار فتوحات بھی عطا کر دی، پیارے تمہیں علم بھی عطا کر دیا، تمہیں جامع کلام بھی عطا کر دیے۔ ایسے معنی بیان کر کر کے تفاسیر میں آخر یہی لکھا کہ ایسی بے شمار نعمتیں اور فضیلتیں جن کی نہایت کوئی نہیں، جس کا اینڈ کوئی نہیں، جس کی ختم ہونے کی بات ہی کوئی نہیں، پیارے ایسی بے شمار نعمتیں اور فضیلتیں جن کی نہایت کوئی نہیں اللہ نے تمہیں عطا فرما دی ہیں۔ عقل کے رب نے اینی دتی جڑی عقلاں وچ نہ آوے، علم کے رب نے اینا دیتا جڑا علماں وچ نہ آوے، شانہ تیریاں میں کی دساں کون بیان سناوے، کیڑا ایتھے گن گن دسے جتھے گنتی وی مک جاوے۔ جہاں گنتیاں ختم ہو جائیں، جہاں شمار ختم ہو جائے، نہایت ہے ہی نہیں ان نعمتوں کی، ان کا مطلب سلسلہ ختم ہی نہیں ہوتا، لکھنے والے کے الفاظ ختم ہو جائیں، بولنے والے کے الفاظ ختم ہو جائیں، زندگیاں ختم ہوئیں اور قلم ٹوٹ گئے، تیرے اوصاف کا ایک باب بھی پورا نہ ہوا۔ اللہ حضرت فرماتے نا انا آتیناک الکوثر، ساری کثرت پاتے یہ ہیں، ساری کثرت پاتے یہ ہیں۔ کوثر اب یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے عطا کر دی، ہاں یہ نہیں کہا کہ کر دیں گے، انا آتیناک الکوثر، عطا کر دی ہے کوثر، خیر کثیر، بے شمار خوبیاں۔ اب دنیا کے بارے میں ہم نے قرآن پاک میں پڑھا، اللہ پاک فرماتا ہے کل متاع الدنیا قلیل، یہ دنیا کا برتنا تھوڑا ہے، دنیا کی متاع قلیل ہے۔ یہ بہت بڑے بڑے جو ہے وہ شہر، یہ بڑے بڑے ملک، یہ بڑے بڑے دریا، یہ بڑے بڑے صحرا، یہ سمندر، یہ وادیاں، یہ اشیاء، یہ شپس، یہ بڑے بڑے جہاز، یہ بڑے بڑے جو ہے وہ مشینری والے کارخانے، یہ بڑی بڑی جائیدادیں، یہ تمام مکانات، یہ تمام علوم، یہ تمام فنون، یہ تمام سرمایہ، یہ تمام سونا، یہ تمام زیورات، یہ تمام دنیا، ایوری تھنگ، ہر چیز یہ قلیل ہے، یہ دنیا قلیل ہے۔ اب آپ اندازہ کریں کہ جس بارگاہ میں قلیل کا پیمانہ اتنا بڑا ہے وہاں کثیر کا پیمانہ کتنا بڑا ہوگا۔ جب اتنے زیادہ دنیا کو قلیل کہا گیا ہے تو اس میں کثیر کا پیمانہ کیا ہوگا، کثیر کی مقدار کتنی ہوگی، جس کو اللہ نے کثیر فرمایا ہے۔ اور یہاں صرف کثیر نہیں ہے، کوثر، اور کوثر بھی الکوثر ہے، انا آتیناک الکوثر، پیارے ہم نے تمہیں بے شمار خوبیاں عطا کی ہیں۔ قرآن پاک میں اللہ پاک نے ایک مقام پہ فرمایا وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اگر تم اللہ کی نعمتوں کو شمار کرنا چاہو تو گن نہیں سکتے، تم اللہ کی نعمتوں کو گن نہیں سکتے۔ تو یہ کون سی نعمتیں ہیں جن کے بارے میں قرآن پاک میں یہ فرمایا گیا؟ فرمایا قاضی ایاز رحمت اللہ تعالی علیہ نے لکھا کہ یہ وہ نعمتیں ہیں جن کو اللہ پاک نے انا اعطیناک الکوثر میں اپنے محبوب علیہ السلام کو عطا کی ہے۔ یہ وہ نعمتیں ہیں جن کے بارے میں فرمایا اگر تم اللہ کی نعمتوں کو گننا چاہو تو گن نہیں سکتے۔ یعنی پوری ٹیکنالوجی کو، تمام اکاؤنٹیبلٹی کے ماہرین کو، تمام آئی ٹی کے ماہرین کو قرآن کا چیلنج ہے، نہ ایسا کوئی سافٹ ویئر بنا نہ بن سکے گا جو اللہ کی نعمتوں کو گن سکے، شمار کر سکے۔ یہ وہ شان والے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں جنہیں رب کائنات نے کوثر کا مالک بنایا ہے اور بے شمار خوبیاں عطا کی ہیں۔ اس آیت کی تفسیر میں، تفسیر صراط الجنان میں جو مدنی پھول بیان کیے گئے، یہ آپ سنیں گے مدنی چل کے ناظرین، آپ کو لطف آئے گا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت دل میں بڑھے گی۔ اور
ان کا پیار دل میں پڑے گا۔ تفسیر صراط الجنان میں ہے کہ آیت انا اعطیناک الکوثر سے حاصل ہونے والی معلومات، اس سے 5 باتیں معلوم ہوئیں۔ اللہ پاک نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کوثر عطا کر دی ہے، کیونکہ یہاں یہ نہیں فرمایا گا کہ ہم آپ کو کوثر عطا کریں گے، بلکہ یہ فرمایا کہ بے شک ہم نے آپ کو کوثر عطا کر دی۔ دوسرا، اللہ پاک کی اپنے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام پر یہ عطا ان کے نبی اور رسول ہونے کی وجہ سے نہیں، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات کی وجہ سے ہے، جو شان محبوبیت کی صورت ہے، کیونکہ یہاں یہ فرمایا اعطیناک، ہم نے آپ کو عطا فرمائی، یہ نہیں فرمایا کہ اعطینا الرسول یا اعطینا النبی، یہ نہیں فرمایا، بلکہ محبوب کی شان محبوبیت کو بیان کیا۔ اور تیسرا، تاجدار رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر یہ عطا کسی عبادت اور ریاضت کی وجہ سے نہیں ہے، بلکہ ان پر یہ عطا اللہ پاک کے عظیم فضل اور احسان کی وجہ سے ہے، کیونکہ یہاں عطا کا ذکر پہلے ہوا اور عبادت کا ذکر بعد میں ہوا۔ مدنی چینل کے ناظرین، چوتھی بات جو تفسیر صراط الجنان میں اس آیت کے تحت بیان کی گئی ہے، وہ بہت ہی زیادہ لطف دینے والی ہے کہ اللہ پاک نے آپ کو کوثر کا مالک بنا دیا ہے، آپ جسے چاہیں جو چاہیں عطا کر سکتے ہیں، کوثر کے مالک بنا دیے گئے۔ جبھی تو حضرت ربیعہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سوال کیا تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے، اور آپ کے فرمانے پر مانگا تھا، آپ نے خود فرمایا سل، صحیح مسلم میں حدیث ہے، مشکات شریف میں حدیث ہے، فرمایا سل ربیعہ مانگ، حضرت ربیعہ نے پھر مانگا انی اسألوکا، میں آپ سے مانگتا ہوں کیا، مرافقتک فی الجنہ، جنت میں آپ کی رفاقت مجھے مل جائے، یعنی آپ کی رفاقت کا سوال آپ سے کرتا ہوں۔ جنت مانگی حضرت ربیعہ نے آپ سے، حضرت قتادہ آنکھ مانگے آپ سے، حضرت علی المرتضیٰ کی دکھتی آنکھوں کو شفا کے لیے لایا جائے آپ کی بارگاہ میں، حضرت انس اپنے باغ میں برکت مانگے آپ سے، حضرت عکاشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ٹوٹی تلوار کے بدلے لکڑی کی پھٹی کو تلوار بنا کے آپ عطا کریں، کسی کی نکلی آنکھ کو شفا کریں، کسی کی آنکھوں سے بینائی چلی جائے تو وہ شفا مانگے آپ سے، کسی کا بازو کٹ جائے وہ شفا مانگے آپ سے، کسی کی پنڈلی ٹوٹ جائے وہ شفا مانگے تو آپ سے، کوئی دنیا کا مانگنا ہے تو آپ سے مانگتا ہے، کوئی شفا مانگنی ہے تو آپ سے مانگتا ہے، کوئی جنت مانگنی ہے تو آپ سے مانگتا ہے، کوئی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم سمجھتے ہوئے، اللہ کے محبوب سمجھتے ہوئے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ نے مانگا، اور اب بھی ہم مانگے، کیونکہ حضور علیہ السلام کو اللہ نے کوثر کا مالک بنا دیا ہے، جس کو جو چاہیں، جب چاہیں، جیسے چاہیں، جتنا چاہیں عطا کر دیں، کہ ربی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ اعلیٰ حضرت کہتے ہیں کہ ایسا تجھے خالق نے طرحدار بنایا، یوسف کو تیرا طالب دیدار بنایا، کنجی تمہیں دی اپنے خزانوں کی خدا نے، محبوب کیا، مالک و مختار بنایا، جس کو جو چاہیں، جب چاہیں، جتنا چاہیں عطا فرما دیں، کیونکہ کوثر کا آپ کو مالک بنا دیا گیا۔ اور 5ویں بات اس آیت کے تحت جو بیان کی کہ سید المرسلین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی مدحت، یعنی آپ کی تعریف خود رب تعالی فرماتا ہے۔ مفتی احمد یار کا نعیمی کا ایک شعر مجھے یاد آیا ہے، قول خدائے جن و بشر انا اعطیناک الکوثر، رب نے جو دیا کثرت سے دیا، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اعلیٰ حضرت کہتے ہیں انا اعطیناک الکوثر، ساری کثرت پاتے یہ ہیں، ساری کثرت پاتے یہ ہیں۔ اور پھر ایک مقام پہ اعلیٰ حضرت کہتے ہیں نا کہ اے رضا خود صاحب قرآن ہے مداح حضور، تجھ سے کب ممکن ہے پھر مدحت رسول اللہ کی، یعنی ان کی تعریفیں، ان کی مدحت اللہ پاک فرماتا ہے، اللہ پاک ان کی شان و عظمت کو بیان کر رہا ہے، ان کی مدحت فرما رہا ہے، ان کی تعریف فرما رہا ہے۔ اور پھر مدنی چل کے ناظرین، اللہ پاک فرماتا ہے فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ، تو تم اپنے رب کے لیے نماز پڑھو اور قربانی کرو، یعنی اے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اللہ پاک نے آپ کو دونوں جہاں کی بے شمار بھلائیاں عطا کی ہیں، اور آپ کو وہ خاص رتبہ عطا کیا ہے جو آپ کے علاوہ کسی اور کو عطا نہیں کیا۔ تو آپ اپنے اس رب کے لیے نماز پڑھتے رہیں جس نے آپ کو کوثر عطا کر کے عزت و شرافت دی، تاکہ جھوٹے معبودوں کے پجاری ذلیل ہوں اور جھوٹے معبودوں کے نام پر ذبح کرنے والوں کی مخالفت کرتے ہوئے اپنے رب کے لیے اور اس کے نام پر قربانی کریں۔ پھر جو فرمایا نا ان شانئک ھو الابتر، بے شک جو تمہارا دشمن ہے وہی ہر خیر سے محروم ہے۔
تو اب اس کی تفسیر میں بیان تو کر چکا کہ اس کا شان نزول یہی تھا کہ وہ جب وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹے حضرت قاسم کے وصال پر کفار نے آپ کو ابتر یعنی نسل ختم ہو جانے والا کہا، اور یہ کہا کہ اب ان کی نسل نہیں رہی، ان کے بعد اب ان کا ذکر بھی نہیں رہے گا، یہ سب چرچا ختم ہو جائے گا۔ اس پر یہ سورہ کریمہ نازل ہوئی اور اللہ پاک نے ان کفار کا بالغ رد فرمایا، اور اس آیت میں ارشاد فرمایا کہ حبیب صلی اللہ علیہ وسلم بے شک تمہارا دشمن ہی ہر بھلائی اور خیر سے محروم ہے، نہ کہ آپ، کیونکہ آپ کا سلسلہ قیامت تک جاری رہے گا، آپ کی اولاد میں بھی کثرت ہوگی، آپ کی پیروی کرنے والوں سے دنیا بھر جائے گی، آپ کا ذکر ممبروں پر بلند ہوگا، قیامت تک پیدا ہونے والے عالم اور واعظ اللہ پاک کے ذکر کے ساتھ آپ کا ذکر کرتے رہیں گے، اور آخرت میں آپ کے لیے وہ کچھ ہے جس کا کوئی وصف بیان ہی نہیں کر سکتا۔ تو جس کی یہ شان ہے وہ ابتر کہاں ہوا، بے نام و نشان اور ہر بھلائی سے محروم تو آپ کے دشمن ہیں۔ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت مولانا شاہ امام احمد رضا خان علیہ رحمت الرحمن اس سورت کی تفسیر بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں، عاص بن وائل شکی یعنی بدبخت نے جو صاحبزادہ سید المرسلین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے انتقال پرملال پر حضور علیہ السلام کو ابتر یعنی نسل بریدہ کہا، حق جل جلالہ نے انا آتیناک الکوثر فرمایا، اور فرمایا بے شک ہم نے تمہیں خیر کثیر عطا فرمائی، کہ اولاد سے نام چلنے کو تمہاری رفعت ذکر سے کیا نسبت، کروڑوں صاحب اولاد گزرے جن کا نام تک کوئی نہیں جانتا، اور تمہاری ثنا کا ڈنکا تو قیامت تک اکناف عالم و اطراف جہاں میں بجے گا، اور تمہارے نام نامی کا خطبہ ہمیشہ ہمیشہ اتباع فلک افاق زمین میں پڑھا جائے گا۔ پھر اولاد بھی تمہیں وہ نفیس و طیب عطا ہوگی جن کی بقا سے بقائے عالم مربوط رہے گی، جس کے سوا تمام مسلمان تمہارے بال بچے ہیں، اور تم سب مہربان ان کے لیے کوئی نہیں، بلکہ حقیقت کار کو نظر کیجئے تو تمام عالم تمہاری اولاد معنوی ہے، کہ تم نہ ہوتے تو کچھ بھی نہ ہوتا، اور تمہارے ہی نور سے سب کی آفرینش ہوئی۔ اس لیے جب ابو البشر آدم تمہیں یاد کرتے تو یوں کہتے، یا ابنی صورتن و ابایا معنن، اے ظاہر میں میرے بیٹے اور حقیقت میں میرے باپ۔ پھر آخرت میں جو تمہیں ملنا ہے اس کا حال تو خدا ہی جانے۔ جب اس کی یہ عنایت بے غایت تم پر مبذول ہو تو تم ان اشقیاء کی زبان درازی پر کیوں ملول ہو، بلکہ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ، اپنے رب کے شکرانہ میں اس کے لیے نماز پڑھو اور قربانی کرو۔ إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ، جو تمہارا دشمن ہے وہی نسل بریدہ ہے، کہ جن بیٹوں پر اسے ناز ہے یعنی عمر اور حشام رضی اللہ تعالیٰ عنہما، وہی اس کے دشمن ہو جائیں گے، اور تمہارے دین حق میں آ کر بوجہ اختلاف دین اس کی نسل سے جدا ہو کر تمہارے دینی بیٹوں میں شمار کیے جائیں گے۔ پھر آدمی بے نسل ہوتا تو یہی صحیح کہ نام نہ چلتا، اس سے نام بد کا باقی رہنا 1000 درجہ بدتر ہے۔ تمہارے دشمن کا ناپاک نام ہمیشہ بدی اور نفرین کے ساتھ لیا جائے گا، اور روز قیامت ان گستاخیوں کی پوری سزا پائے گا۔ سید اعلیٰ حضرت نے کیا خوبصورت الفاظ کے ساتھ آیت انا آتیناک الکوثر کا جو ہے نا وہ عطر ہمارے سامنے رکھ دیا، کہ پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم تم ان کی باتوں کو قلب پہ نہ لو، تم ان کی باتوں سے اپنے دل میں ملال نہ لاؤ، ان کو دنیا میں بھی ذلت ہے، آخرت میں بھی ذلت ہے، اور تمہاری شان و عظمت کے خطبے اب بھی پڑھے جا رہے ہیں، اور جو محشر میں شان و عظمت بیان ہوگی اللہ پاک فرماتا ہے عسیٰ ان یبعثک ربک مقاما محمودا، اور مقام محمود کیا ہے جس کے بارے میں فرمایا گیا والمقام المحمود ہوا مقام الشفاعہ، وہ مقام شفاعت ہے جہاں تمام اولین و آخرین حضور علیہ السلام کی تعریف کر رہے ہوں گے۔ میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام، ذکر، اوصاف، کمالات، ان کے ڈنکے بجتے رہے، بج رہے ہیں، بجتے رہیں گے۔ اعلیٰ حضرت کہتے رہے گا یوں ہی ان کا چرچا رہے گا، پڑے خاک ہو جائیں جل جانے والے۔ تو یہ انا اعطیناک الکوثر والے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں، جن کا اللہ کریم نے ہمیں دامن کرم عطا کیا ہے۔ ہم
کیا ان کی مدحت بیان کریں گے۔ اعلیٰ حضرت کہتے ہیں نا کہ سرور کہوں کہ مالکو، مولا کہوں تجھے، باغ خلیل کا گل زیبا کہوں تجھے، حرما نصیب ہوں تجھے، امیدگاہ کہوں، جانے مراد و کانے تمنا کہوں تجھے، صبح وطن پہ شام غریباں کو دو شرف، بے کس نواز گیس سوؤں والا کہوں تجھے، اللہ رے تیرے جسم منور کی تابشیں، اے جانے جاں میں جانے تجلا کہوں تجھے، تیرے تو وصف عیب تناہی سے ہیں بری، حیران ہوں میرے شاہ میں کیا کیا کہوں تجھے۔ یہ بارگاہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ اللہ پاک ہمیں ان کا ادب بھی نصیب کرے، ان کا احترام بھی نصیب کرے، ان کے اوصاف و کمالات کو دل و جان سے تسلیم کر کے کثرت سے ان پر درود و سلام پڑھتے رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ دعوت اسلامی کے مدنی ماحول سے وابستہ رہیے، مدنی چینل بھی دیکھتے رہیے، انشاءاللہ نئے سلسلے میں شان خاتم الانبیاء لے کر پھر حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ کوئی تجھے سا ہوا ہے نہ ہوگا شاہ، تیرے خالق حسن و ادا کی قسم، شان خاتم الانبیاء